جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو، یا اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ اس سے رک گیا تو جو کچھ وہ لے چکا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو شخص پھر وہی کرے تو وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ناشکروں کو گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بندوں کے درمیان آپس میں جو معاشی تعلقات مطلوب ہیں ان کی علامت زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق کا اعتراف یہاں تک کرتا ہے کہ وہ خود اپنی کمائی کا ایک حصہ نکال کر اپنے بھائی کو دیتا ہے۔ جو دین حقوق شناسی کا ایسا ماحول بننا چاہتا ہو وہ سود کے ضرب پرستانہ طریقے کو کسی طرح قبول نہیں کر سکتا۔ ایسے سماج میں آپسی لین دین تجارت کے اصول پر ہوتا ہے، نہ کہ سود کے اصول پر۔ تجارت میں بھی آدمی نفع لیتا ہے، مگر تجارت کا جو نفع ہے وہ آدمی کی محنت اور اس کے جوخم اٹھانے کی قیمت ہوتا ہے، جبکہ سود کا نفع محض خود غرضی اور ظنندوزی کا نتیجہ ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والا اپنی دولت دوسرے کو اس لیے دیتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنی دولت کو اور بڑھائے۔ وہ یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اس کا کمایا یقینی در سے بڑھ رہا ہے، مگر اس عمل کے دوران وہ خود اپنے اندر جو انسان تیار کرتا ہے وہ ایک خود غرض اور دنیا پرست انسان ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی اپنی کمائی سے صدقہ کرتا ہے، جو دوسروں کی ضرورت مندی کو اپنے لیے تجارت کا سودا نہیں بناتا بلکہ اس کے ساتھ اپنے کو شریک کرتا ہے، ایسا شخص اپنے عمل کے دوران اپنے اندر جو انسان تیار کر رہا ہے وہ پہلے سے بالکل مختلف انسان ہے۔ یہ وہ انسان ہے جس کے دل میں دوسرے کی خیرخواہی، جو ذاتی دائرے سے اوپر اٹھ کر سوچتا ہے۔ دنیا میں آدمی اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ یہاں اپنی کمائی کے ڈھیر لگائے۔ آدمی کے لیے ڈھیر لگانے کی جگہ تو آخرت ہے۔ دنیا میں آدمی کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان میں کون ہے جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے اس قابل ہے کہ اسے آخرت کی جنتی دنیا میں بسایا جائے۔ جو لوگ اس خصوصیات کا ثبوت دیں گے انہیں اللہ جنت کا باشندہ بننے کے لیے چن لے گا، اور باقی تمام لوگ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ صدقہ کی روح حاجت مند کو اپنے مال اللہ کے لیے دینا ہے، اور سود کی روح استحصال کے لیے دینا ہے۔ صدقہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی آخرت میں اپنے لیے نعمتوں کا ڈھیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سود اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسی دنیا کے لیے ڈھیر لگانے کا خواہشمند ہے۔ یہ دو الگ الگ انسان، اور یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے یہاں دونوں کا انجام ایک جیسا قرار پائے۔ دنیا اسی کو ملتی ہے جس نے دنیا کے لیے محنت کی ہو، اسی طرح آخرت اسی کو ملے گی جس نے آخرت کے لیے اپنا دھن دولت قربان کیا۔